الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث جو ہے اس باب کی رہ گئی تھی، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس سے اس مسئلے کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لیس من نفس تقتل ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا۔ جو بھی بندہ قتل ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، ظلم کی حالت میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا گناہ جو ہے آدم کے پہلے بیٹے کے اوپر بھی ہوتا ہے، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا تھا۔ اس حدیث سے مزید وضاحت ہو گئی کہ کوئی بھی گناہ کا کام اگر آپ شروع کر جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ گناہوں کا باعث بنتا چلا جائے گا۔ اس پہ کوئی بھی بندہ جو ہے جب اس گناہ کو کرے گا تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی، آپ کو بھی اس کا جو ہے وہ گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے ہم سوشل میڈیا پہ کوئی غلط ٹرینڈ شروع کر جاتے ہیں، یا آپ کوئی غلط ویڈیو شیئر کر جاتے ہیں، کوئی جھوٹ پہ مبنی چیز کر جاتے ہیں، اب جتنا وہ ری ٹویٹ ہوتی جائے گی، ری شیئر ہوتی جائے گی، لوگ اس کو آگے فارورڈ کرتے جائیں گے بغیر، تو ان کو تو گناہ ملنا ہی ہے، ساتھ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی اور آپ اپنے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اب آپ کی دیکھا دیکھی گلی محلے والے دوسرے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا یہ پھینکتا ہے تو پھر مجھے بھی کرنا چاہیے، تو آپ کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اس کا گناہ تو آپ کو ملنا ہی ہے۔ اب آپ کو دیکھنے کی وجہ سے جو اور لوگوں نے طریقہ شروع کر لیا ہے کہ اچھا یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں، تو ان کا گناہ بھی آپ کے ذمہ پڑے گا، ساتھ ان کو بھی اپنا پورا گناہ ملے گا، لیکن آپ کو بھی ساتھ جو ہے وہ ملے گا۔ تو اس طرح اس پہ قیاس کر کے دیکھ لیں۔ آیت ہے وہ ہے باب الدلالۃ علی خیر والدعاء الی ھدی او ضلالۃ، خیر کی طرف رہنمائی کرنا اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانا۔ اچھا یہاں پہ دو لفظ استعمال کیے امام صاحب نے، ایک ہے رہنمائی کرنا اور ایک ہے دعوت دینا، بلانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ ہدایت کی طرف رہنمائی کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ سنت یہ ہے کہ چاشت کی 2 رکعات پڑھی جائے، یہ آپ کو ایک نیکی کا کام بتا دیا ہے، اس کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ اور اس کی طرف بلانا کیا ہے کہ میں آپ کو ترغیب دلاتا ہوں، یار ہم سب کو نا چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار بیواؤں کا جو ہے نا خیال کرنا، یتیموں کا سہارا بننا، یہ بڑا فضیلت والا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نا جس طرح بندہ سارا دن روزہ رکھے، ساری رات قیام کرے، اتنا ثواب ملتا ہے، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو رہنمائی دی ہے کہ یار ثواب کا یہ کام ہے۔ اور اس کی طرف بلانا کیا ہے، دعوت کیا ہے کہ میں آپ کو کہوں یار سارے مل کے نا کوئی کام شروع کرتے ہیں جس میں یتیموں کا فائدہ ہو، جس میں مساکین کا فائدہ ہو، جس میں بیواؤں کا فائدہ ہو۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار حدیث کو پھیلانا جو ہے نا ثواب کا کام ہے، یہ ہے رہنمائی۔ اور اگر میں آپ کو ترغیب دلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ یار ہم سب نا یہ جو جتنی بھی حدیثیں پڑھتے ہیں نا، یہ اپنے گھر والوں کو سنایا کریں جا کے، یا اپنے دوستوں کو پڑھایا کریں، یا ہم ان کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی سنیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کی طرف بلانا۔ تو اس لیے امام صاحب نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، خیر پہ دلالت کرنا، خیر کی طرف رہنمائی کرنا، اور اس کی دعوت دینا۔ پھر آگے آیات نقل کی ہیں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی طرف بلائیں لوگوں کو۔ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یعنی ایک تو حکمت کے ساتھ آپ نے دعوت دینی ہے۔ حکمت کے ساتھ دعوت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو لگے نا کہ یار اس کو اس وقت بات سمجھانی زیادہ فائدہ مند ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے ٹائم پہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بندہ سننے کو تیار ہی نہیں، کہ بندہ تھکا ہوا آیا ہوا ہے کسی جگہ سے، اور آپ اس کو واضح و نصیحت شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنی ہوش نہیں ہے بیچارے کو، تو وہ آپ کی بات کا کیا سنے گا؟ تو حکمت یہ ہے کہ دعوت دینے والے کو، اچھی بات بتانے والے کو پتہ ہو کہ کون سا ٹائم زیادہ اچھا ہے، کس انداز میں بات کی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو رات سوتے وقت کا ٹائم ہے نا، سونے سے کچھ دیر پہلے کا،
اس میں بچے پیسو موڈ میں ہوتے ہیں، یعنی اس میں کچھ لینے کے موڈ میں ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اس ٹائم پہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں چلے ہمیں کوئی بات سنائیں، ہمیں کوئی حدیث سنا دیں، ہمیں کوئی واقعہ سنا دیں. وہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ جو آپ ان کو نصیحت کریں گے نا مختلف انداز میں، کوئی باتوں میں یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ بات ان کو زیادہ اثر کرے گی. آپ ان کو جب وہ بچہ شرارت کر رہا ہے نا اس ٹائم ٹوکیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ریئیکشن دے کہ یہ کہ آپ ہر وقت مجھے ٹوکتے رہتے ہیں، آپ کوئی بھی کام مجھے کرنے نہیں دیتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ اس ٹائم پہ بچے کو سمجھائیں گے نا، جب تھوڑا سا وقت گزر گیا ہے، پھر آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں آئیں آپ کو چیز کھلانے لے کے جاتے ہیں، یا کوئی اور طریقہ کار جو اس کی پسند کا ہو، پھر اس کو ساتھ بیٹھ کے سمجھاتے ہیں کہ یہ بیٹا آج جو آپ یہ کام کر رہے تھے اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہوگا نا، فلاں کو تکلیف ہوئی ہوگی، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو وہ بات صحیح سمجھ آ جائے گی. تو حکمت یہ ہے والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی واز کریں. بعض دفعہ ہمارا واز کرنے کا انداز، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے لڑنے کا، کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ شرمندگی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا سمجھاتے وقت. مقصد تو اس کی اصلاح ہے نا، یا اپنی بڑائی بیان کرنا. کسی نیکی پہ ایسے کسی کو دعوت دے رہے ہیں کہ جیسے ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں، تو بڑا گناہ گار ہے، تو نہیں یہ کام کر رہا بس. تو ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے. موعظۃ الحسنہ، واز اچھے انداز میں کرنا چاہیے، نصیحت اچھی ہونی چاہیے. پھر تیسری آیت ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. اس کا آگے بھی باب آئے گا، اس میں اس کی مزید وضاحت آ جائے گی. پھر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلانے والی ہو. امت سے مراد گروہ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ امت سے مراد ہے گروہ. تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے. بعض نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے نا منکم، یہ تبعیض کے لیے آیا ہے کہ بعض تم میں سے ایسے ہونے چاہیے، کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہو. تو اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے دعوت. ایک ہے جو ہر بندے نے دعوت دینی ہے، وہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ سب کے لیے ہے، ہاں اپنے اپنے لیول پہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے لیے خاص وقف بھی ہونے چاہیے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ خاص ہوں جن کا کام ہی دین کی دعوت دینا. اب دین کی دعوت دینے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے دین کا عالم بنیں گے تو دین کی دعوت اچھے طریقے سے دے پائیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی علماء تو ہونے چاہیے معاشرے کے اندر جن سے ہم رہنمائی لیں، جو دعوت کا کام ہی کرتے رہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب آئیں، خطبہ بھی اچھا دیں بہت اچھے طریقے سے، جب بھی کوئی ان کو مسئلہ پوچھنا چاہے تو وہ اویلیبل بھی ہوں، جب بھی کوئی درس لینا چاہے، کوئی تفسیر پڑھنا چاہے، حدیث پڑھنا چاہے، وہ اویلیبل بھی ہوں، لیکن وہ ہم سے لیں بھی کچھ نہ. اب ایسا نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے اگر کوئی بندہ اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوگا تو اس کا دین کا کام کم ہو جائے گا. بلکہ عالم جس نے بننا ہے اس کو تو فل ٹائم اپنا ٹائم دینا پڑے گا. اب جو اس کے کچھ بننے کا ٹائم ہے، جسے ہم اپنی دنیا کے معنی میں بننے کا ٹائم کہتے ہیں نا، کیریئر اپنا بنانے کا ٹائم ہے، جس وقت جو ہے عام لوگ جو ہے معاشرے کے وہ او لیول اے لیول کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈگریاں حاصل کر کے اپنی کیریئر کو پرسو کرنے کے لیے اچھی سے اچھی ڈگریاں، وہ ٹائم ہم وہ دے رہے ہیں دین کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر عالم نہیں بنا جا سکتا. یہ تو ایک تو ہے نا کلاسز، جیسے آپ نے کلاس لی ہے، آپ کوئی اور کورس جوائن کریں گے، آپ کے پاس بھی دین کا کچھ علم آ جائے گا، واضح و نصیحت بھی مل جائے گی. لیکن پراپر عالم دین ایسا نہیں بن سکتا، اس کے لیے آپ کو پراپر اپنے آپ کو وقف ہی کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ جتنی مثالیں دیکھ لیں نا، وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر والے، وہ فائدہ جہاں پہ دیتے ہیں نقصان بھی زیادہ دین کا کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پراپر دین کو حاصل ہی نہیں کیا ہوتا. تو جب ایسی جماعت کا ہونا فرض کفایہ ہے جو دین کو پڑھنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، تو پھر ان لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پورا کرنا باقی لوگوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. پھر فرمایا خیر کی طرف، خیر دین والا بھی ہے اور دنیا میں بھی کسی کو خیر کی دعوت دی جائے، ان کے فائدے کی کوئی بات بتائی جائے، وہ بھی اس میں شامل ہے. آگے اس میں جو روایات نقل کرتے ہیں، پہلی روایت حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ سے ہے. قال کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی خیر کے کام پہ رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے.
آپ کسی کو کہتے ہیں نا یار آؤ حدیث پڑھنے چلتے ہیں، آؤ تفسیر کی کلاس پڑھنے چلتے ہیں، آؤ یار آج نماز پڑھتے ہیں مل کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اب آپ نے ان کو رہنمائی دی ہے تو جتنا ان کو ثواب ملے گا آپ کو بھی ملے گا. کوئی اور کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، نیکی کی بات بتا دیتے ہیں، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کی رہنمائی کی ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اگلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدن، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا. جو بھی اس کی دعوت پہ لبیک کہے گا، اس کے کہنے پہ اس نیکی کے کام کو کرنا شروع کر دے گا تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نقص نہیں آئے گا. ومن دعا الی ضلالۃ، اور جو کسی گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی نا کہ طریقہ جاری کر دیا اس نے، اس کا بھی ثواب ملے گا. اس نے دعوت نہیں کسی کو دی، ایک کام شروع کر دیا، اس کو دیکھ کے اور بھی لوگوں نے شروع کر دیا نیکی کا کام. جیسے اس صحابی نے کام شروع کیا نا، انصاری صحابی نے، کہ اللہ کے وسلم نے کہا یار یہ لوگ آئے ہیں بیچارے فاقوں میں ہیں تو ان کی کو مدد کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے وہ انصاری صحابی جو ہیں وہ ایک تھیلی گھر سے بھر کے لے آئے. اب ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگوں کو بھی ترغیب ملی، وہ بھی لانا شروع ہو گئے تو ان کو بھی ثواب ملنا شروع ہو گیا. انہوں نے ترغیب نہیں دلائی، صرف کام شروع کیا ہے. اور اگر کوئی اس کے آگے بڑھ کے دعوت بھی دے دیتا ہے تو اس کو بھی ایٹومیٹکلی پھر بالاولیٰ طور پہ اس کو جو ہے ثواب ملے گا. اور اگر کوئی ومن دعا الی ضلالۃ، اگر کوئی کسی کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، جو بھی اس کے پیچھے چلیں گے جتنا ان کو گناہ ملے گا اس کو بھی ساتھ جو ہے وہ گناہ ملے گا. آپ اپنے دوستوں کو کسی کہتے ہیں وہ بھی فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں یا کسی اور کام ایسے کی طرف ان کو بلاتے ہیں جو کہ گناہ کا کام ہے، غیر شرعی کام ہے، ٹھیک ہے. آپ بزنس کے اندر کوئی غلط طریقہ رائج کر دیتے ہیں، حرام کمانے کا کوئی نیا طریقہ، رشوت لینے کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب آپ کو دیکھ کے جو لوگ وہ کرنا شروع کریں گے آپ کو تو گناہ ملنا ہے، ان کو بھی اتنا ہی ملے گا. آپ کوئی سود کی نئی قسم انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، حرام بزنس کی، حرام ڈیل کی کوئی نئی راستہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو بھی گناہ ملے گا، ان کو بھی ملے گا. تو فرمایا جو کسی کو، اور اگر آپ لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دلانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے چیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اس طرح کرو تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو آپ پھر باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں، پھر تو آپ کو بالاولیٰ گناہ ملنا ہی ملنا ہے اس کا. ومن دعا الی ضلالۃ، جو گمراہی کی طرف بلائے گا، کان علیہ من الاثم، اس کو گناہ ملے گا ان لوگوں کا بھی گناہ کی طرح جو اس کے پیچھے چلیں گے. لا ينقص ذلك من آثارهم شیئا، من آثامهم شیئا، اس کو جو گناہ ان کا مل رہا ہے نا اس کی وجہ سے ان کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی اپنا گناہ اپنی جگہ پہ پورا ملے گا، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ اس کی جگہ پہ گناہ بھگتنا پڑے گا. اور آخری روایت اس باب کی، اس کو پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے وسلم نے فرمایا یوم خیبر، خیبر کے دن، لعلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صحابہ کو خواہش ہوئی کہ ہمیں ملے گا. ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا نا خیبر کا، تو پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کو جھنڈا پکڑایا اور آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح نصیب فرمائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے جھنڈا دے کے بھیجا نا تو آپ نے کیا فرمایا، انفض علی رسلک، آپ آہستہ آہستہ چلو آرام سکون کے ساتھ، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے سامنے جا کے پڑاؤ ڈال لو. یعنی سمجھایا یہ کہ زیادہ تیزی جلدی میں نہ جاؤ، اس سے تھک جائیں گے، آپ کے ساتھی بھی تھک جائیں گے، جانور بھی تھک جائیں گے. آرام سکون سے چلتے ہوئے جاؤ اور جا کے ان کے میدان کے اندر پڑاؤ ڈال دو. ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو. لڑائی نہیں شروع کرنی، پہلے ان کو جا کے نا اسلام کے بارے میں بتانا ہے. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حقوق ہیں تمہارے ذمے، اس کی عبادت کرنا، اس کی توحید کا اقرار کرنا، نماز، جو بھی چیزیں ہیں ان کو دین کی دعوت دو، دین کے بارے میں سمجھاؤ کہ یہ ہمارا دین ہے، اس کی طرف آ جاؤ. اور فرمایا فواللہ، اور اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر ایک بندے کو بھی اللہ تمہاری وجہ سے ہدایت دے دینا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی عرب کی ایک بہترین سواری
یعنی آج کے دور میں اگر ہم کہیں نا کہ آپ کو جو ہے نا ایک بڑی اچھی مہنگی مرسیڈیز سے بھی بہتر ہے کہ آپ کو آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. تو اس حدیث مبارکہ میں ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، جہاد میں بڑی وقار اور سکون سے جانے کا بیان ہے، اور دوسرا یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اصل مقصد جہاد کا بھی جو ہے وہ کافروں کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ کہا کہ جاؤ پہلے جا کے ان کو سمجھاؤ، اسلام کی دعوت دو، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک ہے. ایسے ہی کرتے تھے تمام مسلمان، جب فتح کرنے کے لیے کسی علاقے میں جاتے اسلام کی دعوت دیتے، نہیں قبول کرتے ان کہتے چلو پھر ایسا کرو مطیع ہو جاؤ، جزیہ دے کے رہنا شروع کر دو. اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر ان کے خلاف جنگ کرتے. تو مقصد کیا ہے؟ دین کا پھیلاؤ، اصل مقصد یہ ہے. اور جو ہمارے موضوع سے متعلق چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک بندے کو بھی اگر تمہاری وجہ سے ہدایت مل جائے نا، اسلام کی طرف آ جائے، تو وہ تمہارے لیے دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کے خزانوں سے بڑی چیز ہے. ہماری بھی خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگ دین کی طرف آئیں. ہمارے بھی تو قرب و جوار میں، آپ کے اسلام آباد میں کتنے عیسائی ہیں پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا، ہندو بھی رہتے ہیں. پاکستان میں اچھی خاصی تعداد ہے ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، سکھوں کی. ہم نے کبھی پلان نہیں کیا کہ یار ہم قادیانی ہیں، یار ان کو دین کی دعوت دینے کی کوشش کریں. ہمارے گھروں میں کام کرنے والے بھی آتے ہیں بعض دفعہ نا عیسائی، ہم ان کو بھی دین کی دعوت دینے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہماری اندر ایک تڑپ اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری وجہ سے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آئے، اسلام کی طرف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام شروع کرنے والا، خیر کے کاموں کی قیادت کرنے والا، انیشیٹ کرنے والا بنائے، اور شر کے کاموں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.